ہوا ہے اس مال کو چند گھنٹوں میں ڈھول اور تاشوں کے اندر برباد کر دیں، گناہ کے اندر برباد کر دیں، حرام کاموں کے اندر برباد کر دیں، تو آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ تمہاری حلال کی کمائی یہ حرام کاموں کے اندر خرچ ہوتی ہے؟ اس مال کے ذریعے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس مال کے ذریعے تو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر رہنے سہنے کا انتظام کرتا، بہتر کھانے پینے کا انتظام کرتا۔ تو اس مال کے ذریعے اگر تو اپنے بچوں کو حلال کھلاتا تو یہ مال تیرے بچوں کے دل کی نورانیت کا ذریعہ بن جاتا، لیکن اس مال کے ذریعے اگر ڈھول اور تاشے بجائے جاتے ہیں یا یہ کہ ڈی جے بجایا جاتا ہے اور پھر وہ بھی معاذ اللہ رب العالمین بزرگان دین کے نام کے اوپر کوئی بجاتا ہے، تو یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت کا ذریعہ ہے۔ کیوں کہ جتنے بھی اولیاء کرام ہے، جتنے بھی بزرگان دین ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیوں کہ جتنے بھی بزرگان دین ہے، جتنے بھی اولیاء کرام ہے، سب کی زندگی کا مقصد یہ رہا ہے کہ لوگ ان کی تعلیمات کو یاد کریں اور دین سے قریب ہو جائے، لوگ ان کی تعلیمات کو یاد کریں اور شریعت مطہرہ کے پابند بن جائے۔ اس لیے دوستو اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو مال عطا فرمایا ہے تو بنیادی شرط یہ ہے کہ اپنے لیے رزق حلال کا اہتمام کرے، اور پھر یہ کہ یہ بھی ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے مال کو اسی جگہ پر خرچ کرے کہ جس جگہ پر خرچ کرنے کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے۔ یہ مال اللہ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے۔ اس مال کے ذریعے اگر کوئی بگڑ جائے تو وہ اپنی آخرت کو برباد بھی کر سکتا ہے، اور اس مال کے ذریعے اگر سنور جائے تو یہی مال اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ مال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کو بھی عطا فرمایا تھا، مال تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی پایا جاتا تھا کہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جو لباس پہنتے تھے نا، وہ لباس آپ کا اتنا قیمتی ہوتا تھا کہ بغداد شریف میں آپ کے لباس کو دیکھ کر پہچان لیا جاتا تھا، یعنی کوئی آپ کے جیسا لباس شاندار پہننے والا نہیں پایا جاتا تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس زمانے میں چاہنے والوں کی طرف سے روزانہ ہزاروں روپیے آتے تھے، لیکن یہ جتنے بھی سکے آتے تھے نا تو غوث اعظم اس کے مالک ہوتے تھے، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ رات ہونے سے پہلے اسے غریبوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ یعنی ہر سکہ غوث اعظم کا اگر جاتا ہے تو غریب کے جھونپڑے میں جاتا ہے، مسلمانوں کی مدد کے لیے جاتا ہے۔ تو ہم غوث اعظم کے غلام ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، تو اس لیے جو غوث اعظم کا سچا غلام ہوتا ہے وہ حلال کماتا ہے اور جائز طریقے سے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ تو جائز طریقے سے اگر اپنے مال کو خرچ کرو گے تو آپ نے پورے ایک دن کی مزدوری کو اگر ڈیزے کے اندر دے دیا تو صرف ایک نقطے کے اوپر غور کرنا، ولی کے عرس کے نام کے اوپر ڈیزے لایا گیا، ڈھول تاشے بجائے گئے، آپ نے ایک دن کی مزدوری کو دے دیا، اب یہ خرچ ہو گیا۔ اور چند لڑکے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کودنے بھی لگتے ہیں، ڈانس کرنے بھی لگتے ہیں۔ ارے مذہب اسلام یہ ڈانسر نہیں بناتا ہے، ڈانسروں کو سدھارتا ہے۔ مذہب اسلام کی تعلیم یہ ڈانس کی اجازت نہیں دیتی ہے، بلکہ ڈانس کرنے والے بھی اگر اسلام سے قریب آتے ہیں تو اسلام کی روشنی اس کی بری عادت کو ختم کر دیتی ہے، اسے متقی بنا دیتی ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ اگر ولی کے نام کے اوپر اگر آپ ڈی جے لگاتے ہیں، ڈھول اور تاشے بجاتے ہیں، تو کیا بزرگان دین کا فیض اس کے ذریعے ملے گا؟ ارے کل میدان محشر میں جس ولی کے نام پر آپ نے ڈی جے بجایا نا،
آپ میری ایک بات پر غور کریں، کل میدان محشر میں اگر وہ تمہارے سامنے کھڑے ہو گئے اور رب کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیا کہ یا الہ العالمین، ہم نے تو اپنی زندگی جنگلوں میں گزاری، طرح طرح کی مصیبتوں میں گزاری، اور تیرا دین لوگوں تک پہنچایا، جن کے دلوں میں کفر تھا ان کے دلوں کو ایمان سے روشن کیا، یا اللہ، لیکن بعد میں آنے والے ایسے لوگ آئے کہ ہمارے پہنچائے ہوئے دین کی حفاظت تو نہیں کر پائے، بلکہ ہمارے نام پر حرام کاریوں کا دروازہ کھول دیا، ہمارے نام کے اوپر شریعت مطہرہ کے احکام کو پامال کرنے لگے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ بزرگان دین کا فیضان تم کو ملے گا، یا بزرگان دین اگر تم سے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو تمہارا حال کیا ہوگا؟ اس لیے اگر اپنے آپ کو بنانا ہے تو غوث اعظم کی محبت میں شریعت کا پابند بناؤ، اولیاء کرام کی محبت میں شریعت مطہرہ کا پابند بناؤ۔ اگر ہر چیز میں شریعت کی پابندی کرو گے اور اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں ڈھالو گے نا، تو اگر ہمارے عمل میں کمزوری بھی رہ گئی تو کل میدان محشر میں بزرگان دین کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی بنیاد پر اگرچہ ہم گنہگار ہیں، انشاءاللہ وہی اولیاء کرام ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس لیے بزرگوں کی محبت یہ تقویٰ سکھاتی ہے۔ اور میں ایک بات اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ جو دوستیاں ہوتی ہے نا پب جی کھیلنے والوں کی، لڑکیوں کا پیچھا کرنے والوں کی، ڈھول تاشے بجانے والوں کی ایک گیم بنتی ہے، یعنی 15 لوگ جمع ہو گئے تو بیچارے امام صاحب بھی اب کچھ بول نہیں سکتے، کیوں؟ بولے کہ 15 لوگ تو بولے کہ طاقتور ہو گئے، لیکن یہ طاقت تم نے گناہوں کی بنیاد پر کی۔ کس بنیاد پر کی؟ یہ تمہاری دوستیاں یہ گناہوں کی بنیاد پر ہے، اور جو دوستی گناہ کی بنیاد پر ہوتی ہے وہ دوستی یہاں پر ہی رہتی ہے، چاہے ان میں سے ہر ایک پہلوان ہو، لیکن میدان محشر میں گناہ کی بنیاد پر دوستی کرنے والے یہ دشمن بن جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ لیکن یہ کہ اگر آپ نے، غوث اعظم تو بہت بڑی بارگاہ ہے، اولیاء کرام تو بہت بڑی بارگاہ ہے، میں ایک جملہ کہتا ہوں اس کو یاد رکھیں، اپنے دل کے اندر بٹھائیں کہ اگر آپ نے کسی ایسے آدمی سے محبت کی جو آنکھ سے اندھا ہے، زبان سے گنگا ہے، پاؤں سے لنگڑا ہے، وہ تمہاری دنیا میں کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ اندھا، گنگا، بہرا، لنگڑا اپنے زمانے کا متقی ہے، تو اس سے محبت کرو گے نا تو یقین جانے اگرچہ تم گنہگار ہوں گے، اس کی محبت تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ کیوں کہ تم نے اگر تقویٰ کی بنیاد پر محبت کی تو اگرچہ دنیا میں تم کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو کوئی میری مدد نہیں کر سکتا ہے، لیکن میدان محشر میں جب اٹھائے جاؤ گے نا تو وہی آنکھ سے اندھا تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ کیوں کہ میدان محشر میں دوستیاں دشمنی میں بدل جاتی ہے، کہاں پر؟ جہاں پر گناہ کی بنیاد پر دوستی ہوتی ہے، لیکن جہاں پر تقوی کی بنیاد پر دوستی ہوا کرتی ہے تو تقوی کی بنیاد پر کسی سے محبت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ تقوی کی بنیاد پر اگر محبت کرو گے تو تقوی والا کمزور کو جنت میں جانے کا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ اور غوث اعظم کی محبت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ غوث اعظم صرف متقی نہیں بلکہ آپ کے بارے میں تو امام احمد رضا نے فرمایا نا کہ غوث اعظم امام التقا والنقا، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ لہٰذا اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ اور ایک بات یہ کہ اپنے مال کو صحیح جگہ پر لگائیں۔ کہاں لگائیں؟ ارے بولیے، حلال مال، اور وہ بھی ڈی جے میں جائے، حلال مال وہ بھی ڈی جے میں ڈھول تاشوں میں جائے، معاذ اللہ شراب کے اندر چلا جائے۔ حلال مال جو ہے نا وہ کہاں پر لگنا چاہیے؟ اپنے بچوں کی تربیت پر لگنا چاہیے، اپنے بچوں کی ضرورت پر لگنا چاہیے۔ آپ کے گاؤں کی مسجد کی اگر تعمیر ہوتی ہے تو وہ مسجد کی تعمیر میں لگنا چاہیے۔
نیک لوگ اگر پریشان ہوتے ہیں تو ان کی پریشانی کے اندر لگنا چاہیے. تو اس طور پر اگر اپنے مال کو خرچ کرو گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، میدان محشر میں بھی عطا فرمائے گا. تو اس لیے اپنے مال کی حفاظت کریں اور